مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعصى الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم ناظرین کرام، کردار بولتا ہے کہ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف حمیدہ اور اس کے اچھے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کی تفصیلات کا سلسلہ جاری ہے۔ تقوی پر گفتگو چل رہی تھی۔ یہ مومن کا ایک بڑا وصف یہ ہے، مومن کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، اور وہ محبت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا تقوی صرف عبادات میں نہیں ہوتا، روزہ اور نماز، حج اور زکوٰۃ میں وہ متقی نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں متقی ہوتا ہے۔ معاملات میں، تعلقات میں، سماج کے مختلف زاویوں میں، ہر موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور متقی کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ شبہات میں نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو حلال چیزیں ہیں اس کو اپناتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام چیزیں ہیں ان سے کوسوں دور رہتا ہے۔ لیکن جو مشتبہات ہیں، شبہے کی چیزیں ہیں کہ پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے یا پتہ نہیں حرام ہے، اس چیز سے بھی وہ دور رہتا ہے۔ ابو عبداللہ النعمان بن البشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، ان الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان بہت سارے امور و مسائل ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں کی جو اکثریت ہے وہ اس کو نہیں جانتی۔ فمن اتقى الشبہات، جو شبہات سے بھی بچے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو گویا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، یہ تو بات صاف ہے، حلال کو کرنا ہے، حرام کو نہیں کرنا ہے، لیکن ان کے درمیان کچھ ایسے امور و مسائل ہیں جو مشتبہ ہیں، شبہ ہے، پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ پتہ نہیں کہ حرام ہے، ان سے بھی جو بچا تو گویا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، تو جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ کالراعی، اس کی مثال اس چرواہے کی طرح سے ہے، حول الحما، جو چراگاہ کے کنارے کنارے چراتا ہے اپنے مویشیوں کو۔ چراگاہ ہے، اس میں نہیں جانا ہے، وہ کسی اور کی چراگاہ ہے، وہ ممنوع حصہ ہے، ممنوع خطہ ہے، لیکن وہ اس کے کنارے کنارے چراتا ہے اپنے مویشی کو، تو اس بات کا زیادہ خدشہ ہے کہ وہ اس کے اندر چلا جائے۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی، کالراعی حول الحما، وہ چرواہا جو چراگاہ کے کنارے کنارے چراتا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے، امید اس بات کی ہے کہ وہ اس میں اپنے مویشی کو چرا لے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وان لکل ملک حما، خبردار، ہر بادشاہ کا ایک چراگاہ ہوتا ہے، ہر بادشاہ کی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو ممنوعہ ہوتی ہے، جو اس کی اپنی ہوتی ہے، جو کسی اور کے لیے الاؤ نہیں ہوتی، اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا وہاں جائے۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ رب العزت کی جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہاں کوئی پھٹکے نہیں، وہاں کوئی جائے نہیں۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ لوتھڑا صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ امور مشتبہات ہیں، ان کے پاس بھی نہیں جانا ہے۔ تقوی یہ بھی ہے
تقوی یہی نہیں ہے صرف کہ حلال چیزوں کو آدمی اپنائے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دے، تقوی یہ بھی ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ چراگاہ کی مثال دی۔ چراگاہ عام طور پر مخصوص چراگاہیں ہوتی تھیں، لوگوں کے چرنے کی جگہیں، ہر قبیلے کے اور ہر سردار کی الگ الگ چراگاہیں ہوتی تھیں، اور اسی طریقے سے اس کو بڑے پیمانے پر ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی تھی جس میں کسی کا جانا، کسی کا داخلہ ممنوع تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ جیسے چرواہا دوسرے کی چراگاہ کے ارد گرد وہاں چراتا ہے تو زیادہ امکان ہے کہ اس میں وہ چلی جائے۔ اللہ رب العزت کی جو چراگاہ ہے وہ اس کے محارم ہے، اس کی حرام کردہ چیز ہے۔ اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اصلاً تقوی کا جو مقام ہے اور جہاں سے یہ چیزیں اٹھتی ہیں وہ دل ہے۔ آپ نے کہا کہ جسم ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور دل ہے۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسب المال والکرم التقوی، ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو حسب نسب پر تم فخر کرتے ہو، یہ حسب اور نسب تو مال کی طرح ہے، بس مال آنی جانی چیز، اور حسب بھی وجہ افتخار، وجہ فخر نہیں ہے۔ یہ تم حسب نسب کی بات ہے کہ تمہارے باپ بڑے اچھے تھے، تمہارے دادا بڑے اچھے تھے، تمہارا لڑکا گڑبڑ نکل گیا، تمہارا پوتا گڑبڑ نکل گیا، تو تمہارا دیکھتے ہو کہ یہ حسب و نسب کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ حسب نسب تو مال کی طرح ہے، لیکن والکرم التقوی، بزرگی و شرافت اصل تو تقوی ہے۔ اصل بزرگ کون ہے؟ اصل شریف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل بندہ کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ رب العزت کا متقی بندہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، اس کی حلال کا، اس کے حرام کا خاص خیال رکھنے والا ہو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، رواہ ابو داود۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، اللہ کو پیارے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کیا تھی؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آخری بات کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی امت کو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ نماز 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 سے غافل مت ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بندے کے اندر خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا تقوی بندے کے اندر پیدا کرتی ہے نماز۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ایک طرف تو آپ نے نماز فرمایا، دوسری طرف فرمایا فاتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان لوگوں کے سلسلے میں جو تمہارے دستے نگر ہوں، جو تمہارے تحت ہوں۔ یہ غلام ہیں، یہ لوڈی ہیں، وسیع تر مفہوم میں اگر اس پر غور کریں آپ تو بیوی ہے، بچے ہیں جن کی آپ کفالت کرتے ہیں، جن کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ان کے بارے میں ڈریے۔ یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ نماز تو حقوق اللہ ہے، لیکن واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ تو یہ ساری احادیث اور قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کا تقوی صرف عبادات پہ نہیں ہے، اللہ کا تقوی صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اللہ تعالیٰ کے بندے حقوق العباد میں بھی اللہ کا تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کہ حلال چیزیں، اس کی حرام چیزیں جو اس کی پوری زندگی میں ہر وقت اس کو سابقہ پیش آتا رہتا ہے، اس میں تقوی اختیار کرنا اصل تقوی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ تقوی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، لا يبلغ العبد، بندہ پہنچ نہیں سکتا، ان يكون من المتقین، کہ وہ متقین میں سے ہو جائے، حتی، یہاں تک کہ وہ یدع ما لا بأس به، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے اس چیز کو جس کے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے اس کو ما لا بأس به، جس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، حذرم لما به باس، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اس میں کوئی چیز پیدا نہ ہو جائے۔ ایک چیز ہے جس کے کرنے نہ کرنے میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن بندہ اس کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کرنے سے کوئی دوسری چیز کا دروازہ کھل جائے،
اتنا بھی چوکنا رہنے کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ متقی ہو نہیں سکتا بندہ اس وقت تک جب تک کہ ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے کرنے کی وجہ سے کہیں سے کوئی نامناسب بات در کر آئے اور کوئی نامناسب چیز اندر چلی آئے۔ تو یہ ہے وہ تقویٰ کا معیار جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بتایا ہے کہ بندے کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ بندے مومن متقی بندہ وہ ہے جو ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں سے بات کرتے معاملات کرتے تعلقات استوار کرتے لین دین کرتے ہوئے ہمیشہ چوکنا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی منہیات کی طرف ہم چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو نامناسب ہیں اس کی طرف ہم نہ چلے جائیں، اور جو اس کے اوپر حقوق واجب ہوتے ہیں بیوی کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، پڑوسیوں کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، غیر مسلموں کے تعلق سے، حیوانوں کے تعلق سے، کائنات کے تعلق سے، ان کو بھی وہ پورا کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت کی پکڑ دامنگیر نہ ہو جائے۔ ان احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ایک متقی بندہ کیسا ہوتا ہے اس کی تصویر کسی حد تک ہمارے سامنے کھل کر کے آ جاتی ہے۔ یہ تقویٰ کا جو مقام ہے، جو محل ہے، وہ دل ہے۔ دل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، قرآن مجید نے کئی جگہوں پر یہ بات کہی ہے کہ وہی دل پسند ہے اللہ تعالیٰ کو جو قلب سلیم ہو، صحیح سالم دل۔ وہی دل پسند ہے اللہ تعالیٰ کو جو قلب منیب ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہو۔ وہی دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو بیماریوں سے پاک ہو۔ تو قلب منیب، قلب سلیم، یہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس دل میں اگر اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہوگی تو اللہ رب العزت آگے انسان کے مسائل کو حل کرے گا۔ محترم ناظرین، دل وہ جگہ ہے جہاں پر تقویٰ جاگزیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مواقع پر دل کی تعریف کی ہے اور بتایا ہے کون سا دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو قلب سلیم لے کر کے آئے، صحیح سالم دل، قلب منیب لے کر کے آئے، پلٹنے والا دل، ہمیشہ بچھا ہوا ہو، عاجزی کرنے والا دل، تو اسی دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور وہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ محترم ناظرین، تقویٰ پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں۔ تقویٰ کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل القلب مثل الریشہ، دل کی مثال پر کی مثال ہے۔ جیسے پرندے کا ایک پر ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، اس کے جسم سے نکل کر کے کہیں ٹوٹ کر کے گرا ہوا ہے، تقلبها الریاح بفلات، جسے ہوائیں صحرا میں، میدان میں ادھر سے ادھر کرتی رہتی ہیں۔ اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے۔ دل آدمی کا ایک حالت میں نہیں رہتا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ادھر ادھر پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم و دائم رکھ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان القلب بین اصبع الرحمن، یہ دل جو ہے وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے مقلب القلوب، دلوں کو الٹنے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ قلب کہتے ہی ہیں الٹنے اور پلٹنے کو۔ قلب چونکہ ہمیشہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس لیے اس کا نام قلب پڑا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق بندے کو ماننا چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف اس کو یکسو ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنے تقوی پر جمائے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انکم تعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات یعنی المہلکات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال کے برابر ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبقات یعنی مہلکات، ہلاک کر دینے والی چیزوں میں شمار کرتے تھے۔ اتنا احتیاط کرتے تھے ہم لوگ، تقویٰ کی اس روش پر ہم لوگ گامزن تھے۔ تم لوگ اعمال ایسے کرتے ہو کہ سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تم بال کے برابر اس کو سمجھتے ہو، یعنی کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو شمار کرتے تھے موبقات میں یعنی مہلکات میں۔ اب اندازہ آج کیجئے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ چوکنا رہے اور ان ساری چیزوں سے دور رہے
جس کے بارے میں اس کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں نہ ایسا ہو کہ اس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد تمرۃ فی الطریق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا راستے میں پایا، فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی نہ ہو، زکوٰۃ کی نہ ہو، لاکلتھا، تو میں اس کو کھا لیتا۔ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو بچنا ہے، ایک تو پرہیز کرنا ہے شبہات کی چیزوں سے۔ اگر یہ صدقے کا نہ ہوتا تو کھا لیتا، صدقہ کا کہیں ایسا نہ ہو، یہ آپ نے تقوی کی روش اپنائی۔ اور دوسرا اس میں یہ ملتا ہے کہ اگر کھانے پینے کی کوئی چیز زمین پر گر پڑی ہو اس کو جھاڑ کر کے کھا لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعدد جگہوں پر ہم کو ملتا ہے، صحابہ کرام کی سیرتوں میں ہم کو ملتا ہے۔ محترم ناظرین، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ایک صحابی کا بیان کرنا چاہتا ہوں اس وقت، اس سے ہم کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ تقویٰ کیا ہے اور کس انداز سے ایک مومن کی زندگی کو بننا چاہیے، سنورنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی آگے بڑھنی چاہیے۔ آپ نے حضرت سعید بن عامر کا نام سنا ہوگا، جلیل القدر صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی ساتھ دیا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں آپ کو شمار کرتے تھے جن سے مشورہ لیتے تھے، اور یہ بھی سعید بن عامر بھی ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت عمر کو نصیحت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کو نصیحت کرنے لگے کہ عمر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوف کھاؤ، رعایا عام مسلمان تمہاری نگہداشت میں دیے گئے ہیں، اللہ رب العزت کی پرشش قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے کہ صرف نصیحت سے کام نہیں چلے گا، آپ ہمارا تعاون کیوں نہیں کرتے، ہمارے کام میں حصہ کیوں نہیں بٹاتے، کیوں نہیں ذمہ داریاں کچھ لیتے؟ لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جلیل القدر صحابی تھے، متقی صحابی تھے، اس لیے وہ کوئی ذمہ داری لیتے ہوئے کانپتے تھے کہ ایسا نہ ہو وہ ذمہ داری میں اٹھا نہ سکوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہو۔ لیکن حضرت عمر نے ایک نصیحت آپ نے کی ایک مرتبہ تو آپ ان کے اوپر بضد ہو گئے اور اصرار کیا کہ آپ کو ذمہ داری لینی ہی ہوگی۔ حمص کا گورنر آپ کو بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر کو حمص کا گورنر بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے ایک پوٹلی لے کر کے، کپڑا اور کچھ ضرورت کی چیز لے کر کے، ایک گٹھری لے کر کے ایک گورنر جا رہا ہے حمص میں، وہاں انہوں نے خلیفہ کا نمائندہ بن کر کے وہاں کام کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حمص سے کچھ لوگ آئے تھے، تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے ہاں غربا، مساکین، نادار جو لوگ ہیں ان کی فہرست بنائیے اور ہمارے پاس بھیجیے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ جو غربا مساکین کی فہرست بنائی گئی تو سب سے پہلے سعید بن عامر کا نام لکھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ سعید بن عامر کون ہیں؟ تو کہا ہمارے گورنر ہیں۔ کہا کیا وہ غریب اور فاقہ مست ہیں؟ کہا ہاں، سب سے زیادہ مستحق مدد کے اور سب سے زیادہ مستحق تعاون کے وہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ سعید بن عامر اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کے خوف، اس کی خشیت میں آگے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں کا دورہ کیا تو وہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو ملی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ لیکن جب نادار لوگوں کی فہرست بنی اور حضرت سعید بن عامر کا نام آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار بھیجا تعاون میں حضرت سعید بن عامر کے۔ جب گھر پر 1000 دینار پہنچا تو حضرت سعید بن عامر نے وہ دینار جب ملا ان کو تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی گھر کے اندر تھیں، بھاگ کر کے آئیں جہاں وہ بیٹھے تھے، کہا کہ کیا خلیفہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت آئی۔ کہا مسلمانوں کے ساتھ کچھ حادثات ہو گئے ہیں؟ کہا اس سے بڑی مصیبت۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے گھر میں دولت آ گئی ہے تاکہ میری نیکیوں کو برباد کر دے۔ اور اس کے بعد بیوی سے انہوں نے کہا کیا تم میری مدد نہیں کرو گی؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بناؤ اور اس میں دنانیر رکھو اور رات ہونے سے پہلے پہلے یہ سارے غربا اور مساکین میں اس کو گھروں تک پہنچا دیا جائے، اس میں میری مدد کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حمص گئے تھے اور وہاں پر لوگوں نے، آپ کو معلوم ہے گورنروں کی شکایت کرنے کا ایک عام رواج تھا، یہ جو خلافت کا دور گزرا ہے اور اس کے بعد کا پیریڈ گزرا ہے، تو حضرت عمر کا زمانہ آپ کو معلوم ہے کہ انصاف کے علمبردار تھے وہ، لیکن لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارے گورنر کے اندر 4 پریشانیاں ہیں۔ ایک پریشانی تو یہ ہے کہ جب دن چڑھ جاتا ہے تب یہ باہر نکلتے ہیں، دوسری پریشانی یہ ہے کہ
یہ رات میں کوئی کچھ بھی ان کو بلائے یہ نہیں سنتے ہیں۔ تیسری پریشانی یہ ہے کہ مہینے میں ایک بار پورے دن یہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ اور چوتھی پریشانی یہ ہے کہ ان کو کبھی کبھی غشی کا دورہ پڑتا ہے، ایسے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ سعید بن عامر کے بارے میں کوئی نامناسب بات میرے سامنے نہ آئے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ لوگوں کو اکٹھا کیا، سعید بن عامر کو اکٹھا کیا اور کہا یہ 4 شکایتیں تمہاری جو رعایا ہے اس کے بارے میں ملی ہے اس کا جواب دو۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ امیر المومنین میں چاہتا تھا کہ اس کی اطلاع کسی کو نہ ہو، لیکن چونکہ آج میری رعایا نے لوگوں نے یہ بات کہی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے مجبوراً کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ دن چڑھے میں نکلتا ہوں اس لیے کہ میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے۔ میں پہلے آٹا گوندتا ہوں، خمیر تیار ہوتا ہے، جب دیر اس میں لگتی ہے پھر روٹیاں بناتا ہوں اپنے ہاتھ سے، پھر اس کے بعد باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری شکایت یہ تھی کہ یہ رات میں کسی کو جواب نہیں دیتے۔ کہا کہ یہ بھی میں نے چھپا کے رکھا تھا، لیکن چونکہ آج لوگوں کا معاملہ اس لیے ظاہر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے دن لوگوں کے لیے خاص کر دیا ہے اور رات اپنے رب کے لیے خاص کیا ہے۔ میں اس سے ہم کلام ہوتا ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، طاقت اکٹھا کرتا ہوں، اپنے رب سے قریب ہوتا ہوں۔ حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تیسری بات جو یہ کہا مہینے میں ایک پورا دن یہ باہر نہیں نکلتے۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ یہ بات بھی بتانا میں نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب بتانا پڑ رہا ہے، وہ یہ کہ میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ میں دھلتا ہوں، صبح کو دھل دیتا ہوں، شام تک وہ سوکھتا ہے، پھر اس کو پہنتا ہوں، ایک کپڑا مہینے بھر پہنے رہتا ہوں۔ حضرت عمر نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ سعید بن عامر کے سلسلے میں میرا گمان صحیح ہے۔ آخری بات کہ کبھی کبھی ان پر غشی کا دورہ پڑتا ہے، تو انہوں نے کہا جب میں ایمان نہیں لایا تھا، خبیب بن عدی ایک صحابی تھے، کفار نے تنعیم کے مقام پر پکڑ کر کے ان کو لے گئے اور پھر اس شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی سولی پر لٹکانے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر تم لوگ یہ نہ سمجھتے کہ میں نماز کو لمبا کر رہا ہوں موٹ کے در سے تو میں اور لمبی نماز پڑھتا۔ اس کے بعد کفار و مشرکین پل پڑے، حضرت خبیب بن عدی کی بوٹیاں کاٹ رہے تھے، ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے۔ میرے سامنے واقعہ پیش آیا اور میں بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ میں مسلمان ہو گیا تو بار بار مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں تو وہ کہے کہ اے سعید بن عامر، تو وہاں خبیب بن عدی کے سامنے موجود تھا جب مشرکین اس کا مسئلہ کر رہے تھے، بوٹیاں بوٹیاں کر رہے تھے، تو تم نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو اللہ رب العزت کا جلال بھڑک نہ جائے، اس کا غضب بھڑک نہ جائے، اس لیے مجھ پر غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا تقوی، متقی لوگوں کا یہ کردار تھا کہ حکومت ملنے کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں مال و اسباب، جاہ و شوکت، کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہو سکی۔ ہم اپنے تقوی پر بھی غور کریں، اپنی بیوی بچوں کے تقوی کے سلسلے میں فکر مند ہوں، امت مسلمہ کے نئی نسل کو تیار کرنے کی کوشش کریں، تقوی کا ماحول آگے بڑھے اور ایسے مومنین صادقین پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہوں۔ یہ صفت ایسی ہے جس سے ہم تمام کو متصف ہونا چاہیے اور آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب الرحیم